جی ہاں دوستو، 20 چیزیں ایسی ہیں، 20 چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ چونکہ رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، روزے کی حفاظت بھی ضروری ہے، تو میں آج انشاءاللہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ 20 چیزیں آپ کے سامنے، زیادہ لمبا چوڑا ویڈیو نہیں ہوگا، بس انشاءاللہ اشاروں میں کچھ بات کروں گا۔ سب سے پہلی چیز ہے روزہ توڑنے والی کھانا پینا ہم بستری کرنا۔ یہ تو عام طور پر سب جانتے ہی ہیں کہ کھانے پینے سے، اسی طریقے سے ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر کسی نے بغیر کسی مجبوری کے کھانے پینے کا کام یا ہم بستری والا مسئلہ کیا ہے تو اس صورت میں میرے دوستو قضا تو واجب ہوگی ہی، روزہ تو ٹوٹے گا ہی، بعد میں اس روزے کی تو قضا کرنا ہی ہے، ساتھ میں کفارہ بھی واجب ہوگا۔ اور کفارہ بڑا سخت ہے میرے دوستو، لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنا ہے۔ اس لیے میرے دوستو روزے کی حفاظت کریں، کھانے پینے سے، ہم بستری وغیرہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ دوسری چیز ہے بیڑی، سگریٹ، حقہ وغیرہ، ان چیزوں کو پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسری چیز، دانت سے، مسوڑے سے یا نکسیر سے، ناک سے، دانت سے، مسوڑے سے کہیں سے خون نکلا اور وہ حلق کے ذریعے سے ہمارے پیٹ میں چلا گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، حقنہ لگانا، جس کو اینیما کہتے ہیں، یعنی کہ پخانے کے مقام سے دوائی اندر اگر پہنچائی گئی ہے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ ہے 4 چیز۔ 5ویں چیز، ناک میں دوا ڈالنا۔ ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں مستقل ایک ویڈیو اور ریکارڈ کروں گا جس میں روزہ نہیں ٹوٹتا، ایسی چیزیں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ ابھی صرف وہ چیزیں بیان کر رہا ہوں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ 6ٹھی چیز، آپ کلی کرنے بیٹھے تھے، یعنی وضو کر رہے تھے، کلی کر رہے تھے، اور ہوا یہ کہ کلی کرنے کے دوران پانی حلق میں چلا گیا، اور حلق میں چلا گیا تو ظاہر سی بات ہے وہ معدے میں چلا گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں گناہ نہیں ہے اس لیے کہ جان بوجھ کے ہم نے نہیں کیا ہے، لیکن بہرحال روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 7، بیوی سے ہنسی مذاق کرتے وقت اگر منی نکل گئی، ڈسچارج ہو گئے نا بیوی سے ہنسی مذاق کرنے میں، دل لگی کرنے میں، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ 7 چیز ہوئی۔ 8ویں چیز، مشت زنی کرنا۔ روزے کی حالت میں ماسٹر بیشن کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ تو واجب نہیں ہوتا لیکن قضا واجب ہوتی ہے، اور یہ بڑا گناہ کا کام ہے، اس سے خاص طور سے ہمارے نوجوان اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 9، قصدن منہ بھر کے الٹی کرنا۔ قصدن، دھیان رکھنا، جان بوجھ کے کسی نے الٹی کی ہے اور وہ منہ بھر کے ہوئی ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ الٹی ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ جب میں لسٹ بناؤں گا کہ کن کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے وہاں پر اس کو بیان کروں گا، لیکن یہاں دھیان رکھیں کہ اگر کسی نے الٹی کی ہے، الٹی ہوئی نہیں، الٹی کی، بالقصد الٹی کی ہے اور منہ بھر کے ہوئی ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 10، روزے کی حالت میں اگر ماہواری آ جائے، پیریڈز آ جائیں روزے کی حالت میں، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 11 ہے اگر بتی کا دھواں یا کوئی بھی دھواں بالقصد وہ منہ میں لے کر گیا، ناک کے راستے سے، منہ کے راستے سے اندر پیٹ میں لے کر گیا ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر کہیں اگربتی جل رہی تھی، کہیں آگ لگی تھی، دھواں تھا، اور بلا ہمارے ارادے کے ویسے ہی اگر وہ دھواں آ جائے تو اس میں روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بالقصد اگر کوئی سونگے گا اور ان چیزوں کو اپنے منہ میں لے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ ہے نمبر 11۔ نمبر 12، بھانپ لینا، بخارا لینا اس کو کہتے ہیں۔ کسی کو سردی ہو گئی تھی، وکس کی یا ویسے گرم پانی کی بھانپ اگر لی ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 13، روزے میں پان، گٹکا یا تمباکو وغیرہ، سپاری، کچھ بھی سحری کے وقت اس نے کھائی تھی اور ویسے ہی لیٹا اور صبح 10 بجے 9 بجے اٹھ رہا ہے اور منہ میں اس کے وہ تمباکو جو بھی سپاری یا گٹکا تھا، صبح اٹھا 9-10 بجے 11 بجے جب بھی سو کر اٹھا اور منہ میں وہ چیزیں تھی، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ ان کا رس، ان کا عرق دھیرے دھیرے پیٹ میں جا رہا ہے نا، معدے میں، اس لیے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 14، کنکری، گھاس پھوس، کاغذ کا ٹکڑا، کوئی بھی ایسی چیز جو کھائی نہیں جاتی ہے لیکن پھر بھی وہ چیز وہ کھا گیا تو ایسی چیزوں سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئے نمبر 14۔ نمبر 15، کسی کو بواسیر کی بیماری ہے، پائلس ہو گیا اور اس نے اندر کے مسوں پر دوائی لگائی، اندر کے، باہری مسوں پر لگانے سے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اندر کے مسوں پر دوائی لگائی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ دوائی اندر چلی جائے گی۔ نمبر 16، انہیلر، جس کو دمے کی بیماری یا کسی کو استھمے کی بیماری ہوتی ہے نا تو وہ انہیلر لیتے ہیں، تو انہیلر لینے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ کہو گے کہ مجبوری ہے تو پھر کیا کریں، کسی کو اس طرح شکایت ہو تو علماء نے اس کا حل یہ بتایا ہے کہ آپ روزہ رکھیں، انہیلر استعمال کریں، لیکن جتنے روزوں میں آپ نے انہیلر استعمال کیا ہے ایسے روزوں کا احتیاطاً فدیہ بھی دے دیں، روزے کا ثواب بھی ملے گا آپ کو، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ، اور فدیہ دے دیں گے تو احتیاطاً فدیہ بھی آپ کا ادا ہو جائے گا، یعنی کل ملا کر ہماری طرف سے ذمہ داری انشاءاللہ ادا ہو جائے گی۔ نمبر 17، سحری کا ٹائم ختم ہو گیا تھا، سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، دھیان نہیں رہا اس کو، مان لو اگر سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے 5:30 بجے اور اس نے 6:30 بجے یہ سمجھا کہ ابھی 5:30 بجے ہیں اور وہ کھا پی لیا اس نے کچھ، تو اس سے بھی روزہ نہیں ہوتا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ہو گئے نمبر 17۔ نمبر 18 ہے افطار کا ٹائم ابھی ہوا نہیں اور اس نے یہ سوچ کر کہ افطار کا ٹائم ہو گیا اور اس نے روزہ کھول لیا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بعد میں قضا کرنا پڑے گی دونوں صورتوں میں۔ اور بھی بہت سی صورتیں اس کے اندر ہے جس میں روزہ ٹوٹ جائے تو اس میں بعد میں قضا بہرحال ضروری ہے، وہ الگ مستقل مسائل ہیں، ابھی میں صرف یہ آپ کو فہرست بتا رہا ہوں کہ کن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 19، نفاس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نفاس مطلب کیا؟
حمل کی حالت میں کوئی عورت تھی اور رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں اس کو بچہ پیدا ہوا اور بچہ پیدا ہونے کے بعد خون نکلتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. گویا بچہ پیدا ہوتے ہی روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ اس کے ساتھ ظاہر سی بات خون بھی نکلنا ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور نمبر 20 نسوار کا استعمال کرنا ہے. نسوار، بہت سے لوگ نماکو وغیرہ کی طرح ناک میں نسوار استعمال کرتے ہیں، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ کل چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. دھیان رکھنا میرے دوستو، اگر کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاوے تو بعد میں قضا واجب ہے اور بعض صورتوں میں کفارہ بھی واجب ہوتا ہے، اس کا دھیان رکھیں. اور اس میں جو ماہواری کے سوا دوسری کسی چیزوں کی وجہ سے اگر روزہ ٹوٹ جاوے نا تو یہ مطلب نہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا تو بس کھائیں پیے، نہیں. ماہواری کے سوا اگر کسی وجہ سے روزہ ٹوٹا ہے تو اس صورت میں رمضان کے احترام میں اس کو افطار کے وقت تک کھانے پینے سے اس کو بچنا ہے. یہ ماہواری کا مسئلہ اور نفاس کا مسئلہ، دو مسئلے ہیں. ان دو مسئلوں کے سوا اگر کسی وجہ سے آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اسی صورت میں آپ کو رمضان کے احترام میں افطار تک آپ کو کھانے پینے سے رکنا ہے، ورنہ گناہگار ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کے روزوں کی قدر کی توفیق دے اور ہمارے روزوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.